الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مسلمانوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خدا اور خدا کے رسول کے کام پر گئے ہوئے ہیں۔ پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہتر تھا ان ہاتھوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بیعت کی تھی۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 حدیث نمبر 1559، مشکات شریف حدیث نمبر 5782۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے۔ وہ گئے تھے بات کرنے، مسلمان 1400 تھے وہاں پہ مکہ سے تھوڑا دور، وہ لوگ بات کرنے تیار نہیں ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر کمانڈر سرتیب بات کرنے کی تیار نہیں، لوگ یہاں آنا نہیں، مسلمان یہ ہو گیا کافر ہو گیا، یہ لوگ کافر کہہ رہا مسلمان۔ صحابہ نے جان دینے سے بیٹھ گیا، سنا ہے کبھی جان دینے کی؟ ہم لوگ تو جان بچانے کے ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی کچھ نہیں ہوتے۔ جان یا رسول اللہ ہم جان دینے تیار ہیں، ہاتھ بڑھائیے، بیعت کر رہے ہیں۔ جب 1400 صحابہ نے جان دینے کے لیے بیعت کیا، پورا کافروں کا طاقت پاور اسلحہ فوج جتنا جو کچھ تھا دولت حکومت سلطنت سب یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا چاہیے، کیا ہو گیا ہے؟ پہلے بات کرنے تیار نہیں تھے۔ جب 1500 صحابہ نے جان دینے کے لیے بیعت کیا تو سارا کافر کی طاقت نبی کے قدموں میں کیوں بیعت کروا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ وہ کچھ نہیں، کسی کو جان دینا ہے، کسی لیے جان دیں گے۔ عثمان غنی کو کافر نے قتل کر دیا، قتل نہیں کیے، ہم رکھے اپنے پاس رکھتے ہیں لا کے واپس۔ ہم لوگ جان بچانا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کافی ہم سے ڈرے گا نہیں، ڈرائے گا۔ جان دینے کے لیے بیعت کیجیے، پھر دیکھیے حکومت ہماری۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا، ان کو بہت قریب بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص سر پر کپڑا ڈالے ادھر سے گزرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس زمانے میں حق پر ہوگا، سچائی پر ہوگا۔ مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سن کر میں اٹھا اور اس کی طرف گیا جو آدمی آ رہا تھا، سر میں کپڑا چادر ڈال کے ادھر سے گزر رہا تھا، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور پوچھا کیا یہ شخص ان فتنوں میں رائے راست پر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1561، مشکات شریف حدیث نمبر 5784، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 115۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ ایک فتنہ برپا ہوگا مدینہ میں، لوگ ظلم و زیادتی کریں گے، عثمان کو قتل بھی کریں گے۔ فرمایا کہ اس وقت صحیح راستے پر رہے گا، اس کے جو خلاف ہوں گے وہ غلط راستے پر ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس فتنہ میں یہ شخص ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے کہ یہ شخص ظلم سے قتل کیا جائے گا، اشارہ عثمان غنی کی طرف تھا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 1564، مشکات شریف حدیث نمبر 5786۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں چار بہنیں احد پہاڑ میں چڑھے۔ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، اسے اچھا لگا تو اسے جھومنے لگا، جھوم رہا ہے پہاڑ جوش میں، خوشی کے مارے کہ میرے اوپر نبی آئے ہیں، صحابہ کرام کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں میرے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ میں ٹھوکر ماری اور فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 230 حدیث نمبر 888، مشکات شریف حدیث نمبر 5791۔ پہاڑ جو ہل رہا تھا نبی نے 500 ٹھوکر مار کے کہا وہ ہر پہاڑ بدماشی کیوں کر رہا ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو نبی تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 2 شہید ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ تو نبی نے پہلے ہی بتا دیا یہ 2 شہید ہیں۔ ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا نماز میں خنجر مار کے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا گھر میں بند کر کے 40-50 دن رکھا تھا، تو دونوں کو شہید کیا گیا، یہ نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر کر دیا یہ دونوں شہید ہوں گے، اور شہید ہو گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شہید ہونے کے لیے دعائیں مانگ کر ہم لوگ ڈرتے ہیں مر جائیں گے تو ہمارا کس آپ کی قبضہ کر لیں گے، دعا مانگتے تھے دعا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ہر فرض نماز کے پڑھ کے دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن نصیب فرما۔ ہر فرض نماز کے بعد دعائیں مانگتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ہم بتا کہ ہمارے پہلے ہی چکر جاتے ہیں، مر جاتے ہی کیا کھینا کیا ملتا ہے تمہارے سے۔ اس کو دیکھو عمر فاروق اتنا بڑا بہادر امیر لیڈر، ساری دنیا اس سے ڈر کے مارے کانپتی ہے، کسی ملک میں چلے جاؤ عمر فاروق کا نام لے لو ڈر کے مارے چکر جاتا ہے، وہ آ رہا ہے کیا نہیں آنے رہا ہے، خالی نام لے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ ایسا بادشاہ، ایسا حکومت اور خلیفہ ہے، ہمیشہ دعا مانگتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ شہادت ہوتا کیا ہے، شہید آدمی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا ہے، پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، اور شہید ہونے والا روتا نہیں ہے۔ شہید ہونے والا جو شہید ہو رہا ہے وہ روتا نہیں ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔